کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے مختلف شعبہ جات میں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے اس کا ایک خوشی اور جشن کا سماں شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 12 ربیع الاول کے روز اور اس کی شب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں کسی دن کو منانا ہی اہم ہے، یا اس مقصد کو یاد رکھنا اصل ضرورت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اس دنیا میں آئی؟ صرف ایک جشن تک محدود رہے، یا ہمیں ان کی زندگی سے وہ تمام اچھی باتیں اپنی زندگی میں بھی شامل کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو یہ ہے اصل میں مقصد کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ نفرت، محبت، خوشی، غمی اور زبان کا استعمال، 5 چیزوں کو اگر سیرت کی روشنی میں آپ استعمال شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں آپ معاملات بہترین کر لیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، آپ نے حج بھی کیا، آپ نے عمرہ بھی کیا، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے صدقہ بھی دیا، اور ہمیں اخلاقیات بھی سکھلائی، ہمیں معاملات بھی سکھلائی، ہمیں عبادات بھی سکھلائیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری دین کہ یہ مشن کے طور پر لے لیں، اس بار ربیع الاول ہم اس طریقے سے منائیں گے کہ زندگی میں اگر پہلے کبھی کوئی رحیق المختوم نہیں پڑھی، رحمت عالم نہیں پڑھی، تو یہ کتابیں ہم نے پڑھنی ہیں، پڑھنا سکھائیں۔ اگر نوجوان یہی کام کرنے کے بعد وہ کہیں لو جی ہم نے تو سیرت بنا لی ہے اب کافی ہے، تو یہ منائی نہیں ہے، سیرت کو اپنانے کا حکم ہے، منانے کا حکم ہے نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس عظیم شخصیت یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قیامت تک کے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنے زبان اور اپنے طریقے سے ہمیں ایک متوازن اور ایک ایسی زندگی کا درس دیا جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے مختلف شعبہ جات میں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے اس کا ایک خوشی اور جشن کا سماں شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 12 ربیع الاول کے روز اور اس کی شب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے ناظرین، کیا ہماری زندگی میں کسی دن کو منانا ہی اہم ہے، یا اس مقصد کو یاد رکھنا اصل ضرورت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اس دنیا میں آئی؟ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی زندگی کیا صرف ایک جشن تک محدود رہے، یا ہمیں ان کی زندگی سے وہ تمام اچھی باتیں اپنی زندگی میں بھی شامل کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں؟ اس پروگرام اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے حافظ محمد عاطف شیخ صاحب اور حافظ سعید فاروقی صاحب۔ آپ ماشاءاللہ دین پر آپ لوگوں کی گہری نظر ہے، اور مختلف قسم کے معاشرتی اور اہم امور پر آپ خاصا علم رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز حافظ محمد عاطف صاحب سے کروں۔ حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب 12 ربیع الاول کا آغاز ہے، ہماری زندگی کے ہر سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ساری تقریبات ہیں، یہ جو جشن ہے، کیا ہمارا اس مہینے کا صرف یہی مقصد ہے، یا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو یاد رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جس کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے؟ اس کے بارے میں ہماری نمائش فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر بہت بڑے احسانات فرمائے، بہت سارے احسانات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی احسان کو جتلایا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جو احسان جتلایا ہے وہ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتلایا کہ ہمارے اوپر یہ کتنا بڑا احسان ہے
کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے گئے، تو یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے امتی ہونے کے لیے پیغمبروں نے بھی دعائیں کی، تو اللہ نے کتنا احسان فرمایا ہمیں کہ یہ پیغمبر عطا فرما دیا۔ اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ہی بیان فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو یہ ہے اصل میں مقصد کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا جہان کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، لوگ سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے بہت کم لوگ رہ گئے تھے، زیادہ تر لوگ شرک کی طرف پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد یہ ظلم، یہ شرک، یہ بدعات، یہ ان کا خاتمہ ہوا، اور لوگ تیزی کے ساتھ، آپ دیکھیں بہت قلیل عرصہ ہے کہ کتنے سینکڑوں سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قریباً یہ کوئی 12 14 15 سال کے اندر ہی اسلام جیسے ہی آپ مدینہ میں پہنچے کس قدر تیزی کے ساتھ پھیلا، اور ہر طرف سے کفر کی، شرک کی یہ گٹھائیں ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگ سیدھے راستے کی طرف چلے آئے، اور اللہ نے شیخ صاحب ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں یہاں پہ ناظرین کی توجہ کے لیے واضح کروانا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے کہا کہ جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کا تو سب کو پتہ ہے قرآن مجید ہے، حکمت کا لفظ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ حکمت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی احادیث ہیں جو آپ نے کتاب کی تشریح کے طور پہ بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور اہم موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر تھام لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے، وہ دین جس کو اللہ کے نبی کے اوپر مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین جو مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس دین کو ہم اس طور پہ لے لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ہمیں وہ مشن سمجھ میں آ جاتا ہے جو مشن لے کے آپ آئے تھے، اور وہ مشن یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو پیغمبر بھیجے ہیں لوگوں کو اس راستے پہ چلا دیا جائے تاکہ لوگ خام خواہ کسی اور کے راستے پہ چل کے وہ گمراہ نہ ہو سکے۔ بہت زبردست بات آپ نے عارف صاحب کی ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ شیخ نے فرمایا کہ ہماری زندگی اس طرف مڑ جائے جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جس کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی جشن اپنی جگہ رہ گیا، اصل بات مشن ہے۔ فاروق صاحب، میں اسی سوال کو آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ کا مشاہدہ ماشاءاللہ، آپ کی گہری نظر ہے معاشرتی رویوں پہ لوگوں کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرتی رویہ اس ربیع الاول کے مہینے کا ہے، اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سہیل بھائی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم قوم ہے شارٹ کٹ کی طرف زیادہ جانے کی، ہمارے ہر کام میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وہ دولت ہے، وہ اب دین کے بھی ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ لیے ہیں، جبکہ جو اسلام نے شارٹ کٹ دیے ہیں نا وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے، کتنے زبردست ہیں۔ مثلا بہت ساری ایسی عبادات ہیں کم وقت میں آپ کریں آپ کو بہت زیادہ اجر ہے، وہ اسلام نے بتا دیے ہوئے ہیں، لیکن جو بتا دیے ہیں وہ اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں، اس پر کوئی نظر نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو آپ نے جشن اور مشن میں بتایا ہے، اصل یہ ایک جیم اور میم کا ہی رولا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ محمد مشن لے کر آئے ہیں، جشن نہیں لے کر آئے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، غمی کا طریقہ بتایا ہوا ہے، آپ نے محبت کا طریقہ بتایا ہوا ہے، آپ نے نفرت کا طریقہ بتایا ہوا ہے، آپ نے زبان کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ یہ 5 چیزیں جو بندہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کا اصل مقصد ڈھونڈ لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے سیرت سمجھ لی۔ میں تھوڑی سی ایک پھر ناظرین سن لیں، نفرت، محبت
اور اسی طریقے سے خوشی، غمی اور زبان کا استعمال، 5 چیزوں کو اگر سیرت کی روشنی میں آپ استعمال شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں آپ معاملات بہترین کر لیں گے۔ یہ آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں جس طرح جشن اور مشن کا بات چل رہی ہے، آپ کی بات سے مجھے یہ لگا ہے کہ جشن بعد میں آئے گا، یعنی اگر ہم اس مشن کی حفاظت کر لیں جس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دیں، کیا بات! تو قیامت کے دن جو ہمیں اجر ملے گا اللہ کی طرف سے وہ ہوگا وہی جشن۔ خوشی، وہی یہی جشن، مطلب ہے آپ کا؟ وہی جشن، وہی جشن ہے۔ زندگی جو ہے نا ہم آمد کی طرف چلے گئے ہیں۔ جی وہ اچھی بات ہے کہ خوشی ہونی چاہیے مسلمانوں کو، اس سے بڑی کیا ہے انسانیت کی خیر خواہی، اور تھی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مقصد آمد کو ہم بھول چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ جس طرح ہر سال روزے آتے ہیں تو ہمیں اپنی ایک معمولات کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے، بالکل اور ہم عام طور پہ آج کل میڈیا کا دور ہے، دن منائے جاتے ہیں، جی، اس کو دن کے طور پر دیکھنا بھی اچھا ہے، ایک اس میں بھی یادداشت دوبارہ آ جائے گی، لیکن اس دن کو منانے کے بعد اس کی ضروری جو ہمارے لیے پیغامات ہیں اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا ہمارا اصل مشن ہونا سہیل چاہیے۔ بھائی، اصل میں یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، اس کے بارے میں بہت مشہور اختلاف موجود ہے، کنفرمیشن نہیں ہے اس بارے میں، لیکن سب کے پاس اس کی کنفرمیشن ہے کہ آپ کی جو رحلت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں 12 ربیع الاول کو ہی کسی کی پیدائش ہو، مان لیتے ہیں، اور 12 کو ہی وفات ہو، آپ کس کو منائیں گے زیادہ؟ ظاہری بات ہے کہ ہم تو پھر اس 12 ربیع الاول سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی رحلت 12 ربیع الاول کو ہے، تو پھر جشن کس چیز کا مناتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ دن مدینہ میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اس سے روشن دن ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے زیادہ اندھیرا ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، ہم جائیں تو جائیں کہاں، اور یہاں آپ جشن مناتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کیا صحابہ نے پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال پورا صحابہ دنیا میں موجود رہے، وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے لیے ہر چیز قربان کر دی، پریکٹیکل انہوں نے اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، اور ایک اشارے ابرو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر، آنکھ کے اشارے پر تیار تھے ہر وقت، ہمہ وقت، اور کر بھی دیتے تھے۔ کیا وہ جھنڈیاں لگانا ان کے لیے مشکل تھا؟ کہ ان کے لیے لائٹنگ کرنا، وہ تو جتنی دنیا کے چراغ تھے سارے اکٹھے کر لیتے اس وقت، لیکن انہوں نے اس چیز کو، ظاہری جو چیزیں تھیں اس کی طرف نہیں کیا، عملاً، کیونکہ دین منانے کی طرف نہیں بلاتا، دین عمل کی طرف بلاتا ہے، کہ آپ منا لیں یہ کافی نہیں ہے، عمل کی طرف بلاتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ میں شیخ عاطف صاحب کی طرف اسی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے غار میں سونے والوں کا ذکر کیا لیکن ان کی تعداد کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا لیکن ان کے اندر ناموں کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اصل بات ہے وہ مقصد، تاریخیں اہم نہیں ہیں، چیز وہ اہم نہیں ہے، کس کے لیے وہ واقعہ ہوا، اس کا مین پیغام کیا ہے۔ آپ اس بارے میں اس بات کو ہمیں ہمارے لیے وضاحت کریں کہ کیا ہمیں یہ تاریخیں یا یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اصل بات ان کا مقصد اور آنے کا جو ان کا مین آبجیکٹیو تھا وہ اہم ہے؟ جی بلا شبہ سہیل بھائی، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں تاریخیں یاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تاریخیں یاد کرنا ہوتی تو حضرات صحابہ کرام سب سے پہلے اس کے حقدار تھے کہ ان تاریخوں کو یاد کر دیں۔ ہمیں دیکھیں اختلاف کس لیے ہے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کہیں پہ گفتگو ہوئی نہیں، ہوتی تو آج وہ اختلاف نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، بہت سارے لوگ معراج کے موقع پہ یہ تاریخ ایک معین کر دیتے ہیں۔ اگر اس دور میں، جس دور میں معراج ہوئی ہے، اگر وہ تاریخ اہم ہوتی تو حضرات صحابہ کرام کے ہاں وہ بحث موجود ہوتی کہ یہ کس تاریخ کو ہوا ہے، لیکن وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے مواقع ہیں، بہت سارے واقعات جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جو بڑے اہم تھے، لیکن ان کی تاریخ جو ہے وہ معین نہیں ہے، وہ اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا گیا، جس کا مقصد، جس کا وعدے مطلب یہ ہے
کہ ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنے کی طرف بھیجا ہی نہیں گیا۔ نہیں گیا، ہمیں بھیجا کس کے لیے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عملی طور پہ غلامی کریں۔ ہمارے ہاں دعوے تو بڑے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جب ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو لائٹیں ہم لگا لیتے ہیں، ہم جشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ پروگرامز منعقد کرنے کے بعد یہ ہم نعرے بلند کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ سارے کا سارا جتنے بھی اشعار ہیں۔ اور لیکن عملی طور پہ دیکھیں 12 ربیع الاول کو جب یہ لوگ میلاد کے جلوس لے کے نکلتے ہیں، جمعہ کا دن آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ اکثریت جمعہ نہیں پڑھتی، بالکل ایسے ہی۔ نمازیں تو گزر ہی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ہے لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، یعنی کہ یہ ہے مشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ مرض الموت میں تھے، اس قدر شدید بیمار تھے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ 2 صحابہ کے کندھوں پہ آپ آسرا لے کے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ایسے زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت تھی، اٹھ کے مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اس سے پہلے جب جماعت کروانے کی وقت تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب، تو نتیجہ گیا کہ جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو آپ سے لوگوں نے نماز پڑھ لی تو بتایا جاتا کہ نہیں، تو آپ اٹھنے کی کوشش کرتے اور پھر آپ کے اوپر بیماری غالب آ جاتی۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو یہاں پہ بھی نماز ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، آپ نے حج بھی کیا، آپ نے عمرہ بھی کیا، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے صدقہ بھی دیا، اور ہمیں اخلاقیات بھی سکھلائی، ہمیں معاملات بھی سکھلائی، ہمیں عبادات بھی سکھلائیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری دین اصل میں یہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کیا یہ میلاد منانے والے، جھنڈیاں لگانے والے، جشن منانے والے کل قیامت کے دن بغیر نماز کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے جب لوگ جائیں گے تو کیا یہ لوگ وہاں پہ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انہوں نے اپنایا ہی نہیں ہے، اور وہ مشن کیا تھا کہ آپ وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، آپ کے جسم کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ نماز سے بھی دور ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ بدعات جو ہیں دین کے اندر، جن چیزوں کا ہم اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور دن بہ دن یہ بڑھتی ہیں، اور ہر سال اس کا رخ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں، جیسے چاہیں کر لیں، عربی لباس پہن لیں، پنجابی لباس پہن لیں، بلوچی لباس پہن لیں، سر پہ پگڑیاں پہن لیں، سر پہ ٹوپی پہن لیں، جو چاہیں کر لیں، گھوڑوں کے اوپر بیٹھ جائیں، کھچروں کے اوپر بیٹھ جائیں، گاڑیوں کے اوپر بیٹھ جائیں۔ یہ ہر سال طریقے بدلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ بانجھ ہوتی ہے، یہ اسی طرح وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جدھر کو چاہیں اس کا رخ موڑ لیں، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دیا ہے وہ مشن ہے، اور وہ مشن کیا ہے کہ ہم دین کے اوپر چلیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی 50-60 سال کی، 40 سال کی، 70 سال کی جو دی ہے، یہ اصل میں ایک امتحان ہے، اور یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو میرے پیغمبر کے راستے پہ چلتا ہے، جو چلے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ ہمیں تو جنت میں جانے کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے کہ آپ نے یہ طریقہ فالو کرنا ہے اور آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہم اس راستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس جنت کے راستے کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ ہم دین کے اوپر چلیں اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ایک بہت ہی محترم استاد ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، جو قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے صدر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں اور ہر منٹ ایک سوال ہے جس کا آپ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، جو کہ آپ کے سامنے کتاب زندگی کی شکل میں دوبارہ نمودار ہوگا۔ بالکل فاروقی صاحب، میں اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ جشن بعد میں آتا ہے، مشن پہلے ہے، لیکن مشن کے لیے ہمیں اس ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی تعلیمات، اس کا فہم بہت ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آگاہی کتنی ضروری ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بہت شکریہ سہیل صاحب۔ اصل میں ہمارا یہ نعرہ ہے غلام ہے غلام ہے،
یہ ہمارا ایک نعرہ ہے، رسول کے غلام ہیں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی میں دیانتداری ہی دیانتداری تھی۔ یہ ان کا غلامی کا یہ ایک تو جو انہوں نے غلامی کا کرتا پہنا تھا نا، اس کے نتیجے میں یہ تھا دیانتداری، سچائی، مخلص اور دینداری ان کے اندر پوری کی پوری نظر آتی ہے۔ یعنی جو بات آپ وسلم کہہ دیتے تھے وہ اسی پر کرتے اسی تھے۔ پہ کام ہے۔ ہمارے ہاں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غلام ہے، غلام کے نعرے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جو دیانتداری والا ہو، جی فلاں رکشہ ڈرائیور تھا، اس نے امانت اس کو واپس پہنچا دی، فلاں دبئی میں ایک بندہ تھا، اس کے گاڑی میں اتنے سامان قیمتی رہے گا، اس نے پہنچا دیا۔ اس کو پورا وائرل کیا جاتا ہے بریکنگ نیوز کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ اتنا فقدان ہے کہ کہیں کوئی دیانتداری ہوتی ہے تو اس کو بطور معاشرہ عجب کے ساتھ دیکھتا ہے، عجیب چیز دیکھتا ہے، عجیب چیز دیکھتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، کہیں کوئی بد دیانتی ہو تو اس کو بریکنگ نیوز بنایا جاتا کہ ہمارے ملک میں بد دیانتی شروع ہو گئی ہے، یعنی یہ کام ہو گیا ہمارے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا، جو سوچا نہیں جا رہا، یہ الٹ ہو گیا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے اس کے دیکھیں آپ اپنے بچوں سے گھروں میں، ہر گھر میں دیکھ لیں جا کے، 12 ٹیمیں ہیں یا 14 ٹیمیں ہیں کرکٹ کی، وہ 14 ٹیموں کے 12 کھلاڑیوں کے، بلکہ زیادہ سے زیادہ سارے نام انگلش میں ہیں، یا ایسے مشکل ترین نام ہیں وہ سارے یاد ہیں۔ اور انڈیا، پاکستان، یو ایس اے، جہاں جہاں کوئی ایکٹرز ہیں ان سب کے نام ان کو زبانی یاد ہوں گے بچوں کو۔ یہ ساری چیزیں ان کو موبائل کے اندر جتنی اپلیکیشن ہے وہ ساری پتہ ہوں گی۔ نہیں پتہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں بذات خود آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کالج میں پڑھا رہا، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا خلفائے اربعہ کے نام بتائیں، واللہ کسی ایک بچے نے نہیں بتائے، خلفائے اربعہ کا نہیں پتہ تھا، ازواج مطہرات کا نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ میں نے یہ پوچھا مسجد حرام کسے کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کہاں پہ ہے، مسجد حرام کہاں پہ، واللہ یہ جواب بھی نہیں آیا تھا، یہ میں نے خود چیک کیا ہے۔ تو ہم بچوں کو جب یہ اویئرنیس نہیں دیں گے گھروں میں، پہلے جب گھر تعمیر کیے جاتے تھے تو گھر کے اندر ایک کمرہ ہوتا تو اس کو کہتے تھے یہ لائبریری ہے، اب ٹی وی لانچ بنتا ہے، اب ہمارے یہاں وہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم کم از کم گھروں میں اپنے بچوں کے لیے لازم قرار دیں، چھوٹی چھوٹی یہ کتاب بیٹا 1 مہینے کے اندر آپ نے پڑھنی ہے، آپ کو فلاں انعام دیا جائے گا، آپ کو فلاں جگہ کی سیر کروائی جائے گی، آپ کو فلاں چیز کھلائے گی، فلاں ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے آپ کو۔ آپ ان کو اویئرنیس تو دیں، کوئی لالچ دیں بچوں کو۔ ہمیں خود نہیں پتا، بچوں کو بھی نہیں پتا، تو جب پتہ ہی نہیں ہے، آپ جتنا کسی کے بارے میں سہیل صاحب آپ کے بارے میں جتنا جانتا جاؤں گا، میری آپ سے اتنی محبت بڑھے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صفات ہی صفات ہیں، جتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے جائیں گے آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی جائے گی۔ تو محبت ہماری اتنی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ گھریلو زندگی کا پتہ ہے، نہ معاشرتی زندگی کا پتہ ہے، نہ جنگی زندگی کا پتہ ہے، نہ مدنی زندگی کا پتہ ہے، نہ مکی زندگی کا پتہ ہے، خالی نعرے ہیں۔ ان کو آگ پوچھ کر دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں آپ امین کیوں تھے، آپ صادق کیوں تھے؟ صرف صادق لفظ آپ نے سن لیا ہے، اس کے پیچھے 40 سالہ ریاضت ہے۔ وہ کیسے حاصل کیا نام، وہ امین کا لقب کیسے حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے وہ واقعات پتہ ہے آپ کو؟ یعنی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں سیرت کی کتابیں پکڑا دیں، اس کا پیچھا کریں، اور یہ ایک ایشو بنا کر، یہ ایک مشن بنا کر آپ بیٹھیں اور یہ یقین کریں کہ اس بار، بلکہ یہ مشن کے طور پر لے لیں، اس بار ربیع الاول ہم اس طریقے سے منائیں گے کہ زندگی میں اگر پہلے کبھی کوئی رحیق المختوم نہیں پڑھی، رحمت عالم نہیں پڑھی، سید البشر نہیں پڑھی، تو یہ کتابیں ہم نے پڑھنی ہیں، پڑھنا سکھائیں، قوم کو کتابوں کی طرف لے کر آئیں، سیرت کی طرف لے کر آئیں۔ فاروق صاحب آپ کی اس بات سے میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین نے ہمیں کلاس میں ایک بار بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان، یعنی کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی زندگی میں ایک پیج پر رہیں، آپ کا نقطۂ نظر ایک رہے، تو اپنی عادت بنا لیں، ہر روز ایک ٹائم اپنا طے کر لیں، اس وقت اکٹھے بیٹھ کے کوئی اچھی کتاب پڑھیں، کیا بات، اور اس کو ایک دوسرے کے ویوز اس کے اوپر لیں۔ اور دنیا میں قرآن مجید سے اچھی کتاب کوئی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اچھی ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گے، آپ کے اپنے خاندان میں ہو نہیں سکتا۔
کبھی باپ بیٹے کا اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، جب آپ کی سیرت، آپ کی تمام فرمودات سے آپ کو آگاہی مل جائے گی، قرآن کی ایک ایک آیت آپ بیٹھ کے روز ڈسکس کریں گے، اللہ کی رحمت آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بے شک انشاءاللہ۔ میں یہی مختصر کلمات کے لیے سیرت کے بارے میں عاطف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عاطف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں کہ ہمارے طالب علم نوجوان جن کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ کل آنی ہے، وہ کیا ایسے اقدامات کریں کہ آج کے تعلیم کے بوجھ کے اندر، میں بوجھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دکھانے کے لیے بہت کچھ شامل کر لیا ہے، اس کے اندر اور میڈیا کی جو ایک ہمارے اوپر یلغار ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی کی بنیادی آگاہی کے لیے سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیا کر سکتے ہیں؟ سہیل بھائی، اس کے اندر میں جو بات سمجھتا ہوں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آگاہی، نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ان کے سامنے بیان کر دینا اور ان کی زندگی کے اندر اس پہلو کو اجاگر کر دینا کہ بھئی آپ کے لیے اس سے بہتر آئیڈیل شخصیت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس شخصیت کی پیروی کر لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو حضرات صحابہ کرام کے معاملہ دیکھے ہیں، سچی بات ہے، سمجھ یہی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یہی چاہتے تھے، اور آج اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد بدل جائے گا، وہ اس راستے پہ چل پڑیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام آپ کے لیے اپنی تن من دن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جان مال خاندان سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چاہتے کیا ہیں کہ میں جس کام کا حکم دوں فوری کر گزرو، جو کام میں خود کروں وہ کام فوری طور پہ کر گزرو، بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں، جس چیز سے روک دیا تم رک جاؤ، جو چیز تم کو دے دیا وہ تم لے لو، بس اس کے علاوہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں دیکھا، سونے کی انگوٹھی کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ تو ایک جہنم کی آگ میں سے آگ ہے، اس کو اتارا اور اس کو پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، تو اس کے بعد وہاں سے کسی صحابی کا گزر ہوتا ہے تو وہیں پہ وہ ویسے بیٹھ جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ درخت آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے تھے، سواری کی گردن کے ساتھ آپ کی گردن مبارک لگ گئی۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو راستے کے اندر اسی جگہ سے گزرے، وہاں پہ درخت بھی نہیں تھا لیکن وہاں پہ وہ بھی گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ مسکراتے ہیں تو صحابہ کرام بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا وہ طرز عمل لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام بھی اسی طرز عمل کے اوپر چل نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو عمل کی طرف لاتے ہیں، جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ عمل کی طرف نہیں آتے، ہم لوگ صرف دعووں کی طرف رکھتے ہیں، اور دعوے کرنے کے بعد ہم سمجھتے شاید ہم نے حق ادا کر دیا ہے، جیسے ابھی یہ سارے کام شروع ہو چکے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں نوجوان کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ یہ حق نہیں ہے۔ جیسے 14 اگست پہ لوگ موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں اور سلنسر نکال لیتے ہیں اور طرح طرح کے باجے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے 14 اگست منا لی۔ بھئی وہ تو جو دنیا کا معاملہ ہے ہم اس کو بھی درست نہیں سمجھتے، تو کیا یہ 14 اگست کا حق ادا کر لیا؟ نہیں کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اگر نوجوان یہی کام کرنے کے بعد وہ کہیں لو جی ہم نے تو سیرت منا لی ہے اب کافی ہے، تو یہ منائی نہیں ہے، سیرت کو اپنانے کا حکم ہے، منانے کا حکم ہے نہیں ہے۔ تو منانی کیسے ہے سیرت کے اوپر، اس کو اپنانی کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلائی، اب وہ صحابی اس دعا کو یاد کرتے ہیں، دعا یاد کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کو پڑھا تو آپ نے سکھلایا تھا وابی نبی کلذی ارسلتا، رات کو سوتے وقت یہ دعا ہے، اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب صحابی نے کیا پڑھا؟ وابی رسول کلذی ارسلتا، ایک جگہ پہ وابی نبی ہے اور دوسری جگہ وابی رسول پڑھ لیا۔ اب نبی اور رسول میں دیکھا جائے تو کوئی فرق ہے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، جو لفظ میں نے سکھلایا ہے تم نے وہی لفظ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلا دیا تم نے وہی سیکھنا ہے، اب جس سے منع کر دیا تم نے اس سے رک جانا ہے۔ اگر نوجوانوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، امتحان میں کامیابی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر نصاب کو پڑھنے کے بعد امتحان میں لکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر وہ انسان اپنا علم لکھنا شروع کر دے تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہے اگر وہ سیکھ کر
ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ سیکھ کر نہیں جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہاں پہ سوائے اللہ کی پکڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عاطف صاحب اور سعید فاروقی صاحب، آپ نے بہت ہی مدلل انداز میں ہماری رہنمائی کی اور ہمارے ناظرین کو بہت باتوں کو کھول کر بتایا کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے وقت پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جشن جون سا ہے وہ مشن کی تکمیل کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہم نے بدقسمتی سے جشن کو پہلے رکھ لیا ہے اور مشن کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر قدم پہ اپنی زندگی میں شامل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے، اگلے کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔